نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 64 سے بگن کریں گے. الحمدللہ ہمارے 6 رکوع مکمل ہو چکے ہیں. آج ہم 7واں رکوع انشاءاللہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے نا، یہی آیت ہے نا ہماری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعدنا بعدا اربابا من دون اللہ فإن تولوا قولوا اشہدوا بأننا مسلمون. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ابھی ہم نے دیکھا تھا نجران والوں کا واقعہ دیکھا، عیسائیوں کا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مباہلہ کا چیلنج کیا کہ آؤ ہم جو ہیں، جو جھوٹ بول رہا ہے دین کے بارے میں، ہم اس پہ اللہ کی لعنت کریں، تو وہ ڈر کے مارے کیا ہو گئے، چلے گئے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم میں اور تم میں کچھ چیزیں کیا ہیں، کامن ہے. تم بھی کچھ چیزوں کو فالو کرتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی اللہ کو مانتے ہو. تو جو چیزیں ہمارے اندر مشترک ہیں، جو چیزیں کامن ہیں، اس کی طرف آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب، قل. اب یہاں پر ہم شروع کر رہے ہیں قل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمانڈ دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں. قل کیا ہے؟ حکم ہے، حکم امر ہے، آرڈر ہے. آپ اس کو امپیریٹو بھی کہہ سکتے ہیں، امپیریٹو. ٹھیک ہے، امپیریٹو، حکم امر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ قل. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ قاف، واو، لام. قول سے بنا ہے. قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا، اور اگر یہ آرڈر ہوا، حکم ہوا، تو کہو، کہہ دیجئے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے. کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے یا آپ کہہ دیجئے. سے، انگلش میں آپ کہیں گے سے. قل، کہہ دیجئے. یا اہل الکتاب. اب یہ کامن بات ہو رہی ہے. دیکھیں ہم پچھلے آیتوں میں پڑھ رہے تھے صرف نصارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب کر رہے تھے، کرسچن لوگوں سے. اب یہاں پر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. دیٹ مینس اس میں یہود اور نصارہ دونوں آ گئے. ٹھیک ہے. اب یا کیا ہے؟ یا حرف ندا ہے، حرف ندا. نون دال الف ندا، حرف ندا یعنی کالنگ پارٹیکل ہے، جس سے آپ کسی کو بلاتے ہیں. ووکیٹو پارٹیکل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ووکیٹو پارٹیکل یعنی حرف ندا. یا کا مطلب ہوتا ہے اے. یا مطلب اے. انگلش میں او آپ کہتے ہیں یا او کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا او، اے اہل کتاب. اہل، اہل کا ہم نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے کہ اہل. اچھا، ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہم نے آپ کو ایک ترجمہ تو یہ بتایا تھا اہل کا کہ گھر والے، گھر والے. نہیں سوری،
ہاں، گھر والے، اہل بیت جیسے ہم کہتے ہیں اہل بیت، اہل بیت، تو اس کا ہم نے ترجمہ بتایا تھا گھر والے، ٹھیک ہے؟ تو اہل اور آل کا ایک ترجمہ والے بھی ہوتا ہے، اہل، جی، فالوورز، اہل اور آل کا ایک ترجمہ والے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ والے کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بیسکلی والے کا ترجمہ آ رہا ہے، تو اسی لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اہل اور آل کا ترجمہ کبھی کبھی والے میں بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر والے تو والے ہو گیا، اہل بیت ہے نا، اس طریقے سے۔ اور آل فرعون میں فرعون والے، یعنی جو فرعونی ہیں، جو فرعون کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں، تو آپ اس میں والے کا بھی ترجمہ کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اہل کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ والے، اور کیا والے؟ الکتاب، اے والو، کیا والو؟ الکتاب والو، ال خاص کے لیے ہوتا ہے، کے لیے ہوتا ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ ہو جائے گا، اردو میں اس کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے۔ ال کیا کرتا ہے؟ کسی بھی چیز کو خاص یا پراپر یا معرفہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ال مطلب خاص، یعنی انگلش میں ترجمہ کریں گے، آپ اس کا ترجمہ اردو میں نہیں کریں گے۔ کتاب کے روٹ لیٹر ہیں کاف، تا، با، کتبا، ٹھیک ہے؟ اور کتاب مطلب کتاب ہی ہوتا ہے۔ بک، دا بک، تو کون سی بک ہو گئی؟ تورات اور انجیل، ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں۔ تو اہل کتاب کون ہو گئے؟ یہود و نصارہ ہو گئے، کرسچنز اینڈ جوز ہو گئے۔ قل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یا اے اہل کتاب، کتاب والو، اہل مطلب والو، کتاب مطلب کتاب۔ اور ہم نے آپ کو وہ دونوں ترجمے بھی یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اہل کا ہم نے آپ کو مطلب بتایا تھا ریلیٹیوز، اور آل کا ترجمہ بتایا تھا ریلیٹیوز اینڈ فالوورز، اور دونوں کا کامن ترجمہ کیا ہے؟ والے، ٹھیک ہے؟ دونوں کا کامن ترجمہ ہو جائے گا والے، اور اہل کا ترجمہ ہوتا ہے ریلیٹیوز، یعنی کہ خاندان والے، اور آل کا ترجمہ ریلیٹیوز بھی ہوتا ہے، فالوورز بھی ہوتا ہے، یعنی رشتہ دار بھی ہوتا ہے، اور ماننے والے، تقلید کرنے والے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قل کہہ دیجئے، یا اے اہل والے، الکتاب کتاب والو، اے کتاب والو، اے اہل کتاب۔ آپ اہل کتاب بھی آپ اردو میں کہیں گے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اہل کتاب اردو میں بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، تعالو، یہ ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے آیت میں بھی۔ تعالو جو ہے یہ کمانڈ ہے، حکم ہے، یہ بھی حکم ہے، حکم امر ہے، حکم امر یعنی کمانڈ ہے، آرڈر ہے۔ اس کے روٹ لیٹرز ہیں عین، لام، واو، اور واو الف کس چیز کے لیے آتا ہے؟ پلورل کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو واو الف یعنی سب، اور تا مطلب تم، اور علو، عین لام واو علو مطلب آؤ، کم، ٹھیک ہے؟ تو تعالو کا مطلب ہو جائے گا تم سب آؤ، یو آل، یو کم، یو آل کم، ٹھیک ہے؟ تا مطلب تم، واو الف سب، اور عین لام واو۔ اچھا، یہ واو کہاں چلا گیا؟ یہ واو حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے، اس لیے غائب ہو گیا، دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ یہاں پر دو واو ہونا چاہیے تھا نا، ایک جمع کا واو ہونا چاہیے تھا، ایک روٹ لیٹر کا واو ہونا چاہیے تھا، تو ایک واو غائب ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ حرف علت ہے، کمزور، ویک لیٹر ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ غائب ہو گیا۔ تو ویک لیٹر کیا ہوتے ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے کی جگہ چینج کرتے ہیں۔ کتنے ویک لیٹرز ہیں ہمارے پاس؟ تین، الف، واو اور یا، یہ تینوں کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ چینج کرتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں؟ آ، غائب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حذف ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر وہ حذف ہو گیا۔ تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کو، یہ کمانڈ کو، حکم ہے یہ، تعالو، تم سب آؤ، کہاں آؤ؟ الا کلمت، قل، آپ فرما دیجئے، یا اے اہل والے، الکتاب کتاب والو، تعالو، تم سب آؤ، الا، الا کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے،
حرف جر preposition الا کا مطلب ہوتا ہے طرف. ٹو کس طرف؟ کلیمتن. کلیمتن کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ کاف لام میم. کلام سے ہے کلمہ. کاف لام میم کلمہ. کلمہ کا مطلب ہوتا ہے ورڈز، الفاظ. ٹھیک ہے، کلمے. اور اس کو آپ کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، صرف اردو میں کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ورڈز، ورڈ ناٹ ورڈز، ورڈ یہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، الا طرف، کلمتن کلمے کی طرف، بات کی طرف، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ورڈ کی طرف. ٹو 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 ورڈ، یا آپ یوں کہیں گے ٹو ا ورڈ. ٹو ا ورڈ. ٹھیک ہے، کلمہ. کلمہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بات بھی کہہ سکتے ہیں، تو کلمہ. ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے یا اے اہل اہل الکتاب، کتاب کتاب والو. اہل کتاب یعنی کتاب والو. تعالو تم سب آؤ، تا تم واؤلی سب، علو آؤ، الا طرف، کلمتن ایک کلمے کی طرف، ایک بات کی طرف، ایک ایک ورڈ کی طرف. سواء، سوائن کے روٹ لیٹر ہیں سین واو یا. سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر، ایکول، اکویٹیبل یا ایکول. اکویٹیبل یا ایکول بھی آپ کہہ سکتے ہیں، برابر. دونوں میں جو یکساں، اردو میں آپ یکساں بھی کہہ سکتے ہیں. یکساں، یکساں مطلب ایک جیسا، کامن. ٹھیک ہے، الا طرف، کلمتن ایک کلمے، ایک ورڈ کی طرف، ایک بات کی طرف. سوا ان برابر ہے، ایکول ہے، اکویٹیبل ہے، یکساں ہے. بیننا و بینکم. ٹھیک ہے، بینا بینا دو بار آ رہا ہے، دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. بینا کا مطلب ہوتا ہے بٹوین، درمیان. یعنی بیچ میں، بیچ میں. ٹھیک ہے، بیچ میں، درمیان، یہ اس کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، کل آپ کہہ دیجئے یا اے اہل والے الکتاب، کتاب والے. آپ کہہ دیجئے یعنی آپ پوچھ فرما دیجئے، اے کتاب والو. اے یا مطلب ہے کتاب یعنی کتاب، اہل یعنی والو، اے کتاب والو. تا تم واولی سب، علو آؤ، الا طرف، کلمتن کلمے کی طرف. الٹا ترجمہ کریں گے اردو میں کیونکہ الا حرف جر ہے. کلمے کی طرف، بات کی طرف. سواء برابر ہے، یکساں ہے، ایک جیسی ہے، کامن ہے، اکویٹیبل ہے، ایکول ہے. کہاں اکویٹیبل ہے؟ بینا درمیان. نا، نا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. آپ اس کو فائلی ضمیر یا پوزیسو پروناؤن بھی کہہ سکتے ہیں. نا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے، ہمارے. ٹھیک ہے، ہمارے مطلب اس، بٹوین اس. ٹھیک ہے، ہمارے درمیان. وہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے. حرف عطف کنجنکشن ہے. واو کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور، اینڈ. ٹھیک ہے، واو یعنی اور. ابھی بینا ہم نے پڑھا، سیم ورڈ ہے بینا، بٹوین، درمیان، بیچ میں. ٹھیک ہے، بیچ میں، بٹوین، درمیان. کم، جیسے نا تھا اٹیچ پروناؤن، ویسے کم بھی کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. اٹیچڈ پروناؤن، ضمیر متصل. نا کا مطلب ہم ہے، اور ہم کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ تم، تمہارے. ہمارے کا اپوزٹ تمہارے. تم یعنی تمہارے، یور. بٹوین یو، یو آ جائے گا، ناٹ یور، یو. بٹوین اس اینڈ بٹوین یو. ٹھیک ہے، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان جو چیزیں کامن ہیں، جو چیزیں یکساں ہیں، جو چیزیں ایکول ہیں،
جو چیزیں ایک جیسی ہیں ہم کو پہلے اس چیز کو تھام لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ ہمارے بھی لیے کتنی بڑی نصیحت ہے، اہل کتاب تو ہم بھی ہیں نا، تو ہم خود اپنے آپ میں ہی دیکھیں کتنے ہم نے ڈویژن کر رکھے ہیں، کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہم کر چکے ہیں، لیکن ہم سب کے اندر ایک بات کیا یکساں ہے، ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، اب چاہے جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اب چاہے جس کی تقلید کرتے ہوں، لیکن ہم سب ایک اللہ رب العزت کے بندے ہیں، ایک ہی کتاب قرآن کریم کو مانتے ہیں، ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو ان کی ٹیچنگز بھی ایک ہی ہیں، تو ہم سب کیا ہیں، ایکول ہیں، ہم پھر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، ہم سب ایک ہی شعاؤں سے الگ الگ نکل رہے ہیں نا، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں، اور ایک جو کامن چیز ہے سب اس کو تھام لے، اگر ہم قرآن کو ہی سارے مل کے تھام لیں گے تو آپس میں جو نا اتفاقیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ سوا کے مینس برابر، ایکول، برابر یعنی کامن۔ کل آپ کہہ دیجئے یا اے اہل والے الکتاب، کتاب والو، تعالو تم واو الف سب، علو آؤ، الا طرف کلمتن اس کلمے کی طرف، بات کی طرف، سواءن برابر ہے، بینا درمیان، نہ ہمارے درمیان، و اور بینا درمیان، کم تمہارے درمیان۔ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کیا کامن ہے؟ دیکھیں یہاں سے وہ بات آ رہی ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ان لا، اب یہ جو اللہ لکھا ہوا ہے یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے، ان پلس لا، ٹھیک ہے؟ ان پلس لا، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیٹ، کہ، اور لا کا مطلب نہیں، ناٹ، ٹھیک ہے؟ ان لا، کہ نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بتا رہے ہیں دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان کیا بات کامن ہے، کیا ایک جیسی ہے، کیا سوا ہے، کیا سوائی کا معاملہ ہے، کیا ایکول بات ہے، ان کے لا نہیں، کہ نہیں، نعبدا، نعبدا، اب یہ کیا ہے؟ مضارع ہے، یعنی پہلے مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس ہے، امپرفیکٹ ٹینس یتان سے شروع ہوتا ہے، یا تا الف نون، یا وہ، تا تم، الف میں، نون ہم، یتان، تو یہ نون سے شروع ہو رہا ہے مطلب ہم، وی، وی کا ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ال کے، ان لا، کے نہیں، ان لا، کے نہیں، نون ہم، ٹھیک ہے؟ کہ ہم، ابدا، عین با دال روٹ لیٹر بچے، نون یتان کا نون ہٹا دیا تو کیا بچا؟ ابدا، ابدا مطلب عبادت کرنا، ٹھیک ہے؟ بندگی کرنا، بندگی، عبادت، ورشپ، ٹھیک ہے؟ ورشپ، دیٹ ناٹ وی ورشپ، وی ول ناٹ ورشپ، ٹھیک ہے؟ ہم نہیں بندگی کریں گے، ان کے لا نہیں، نون ہم، ابدا عبادت کریں گے، نہیں ہم غلامی کریں گے، نہیں ہم بندگی کریں گے، کس کی؟ الا اللہ، اللہ، اللہ ایکسپٹ کے لیے آ گیا، ایکسپٹیو پارٹیکل ہے، اللہ کا مطلب ایکسپٹ، سوائے، مگر، سوائے لکھ لیجئے، سوائے زیادہ وہ ہو جائے گا بیٹر، سوائے ایکسپٹ کس کی؟ سوائے اللہ، اللہ کے روٹ لیٹر ہیں الف لام ہا، سوائے اللہ کی، یعنی ہم کسی کی بھی بندگی نہیں کریں گے سوائے اللہ کی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بھی بندگی نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اہل کتاب جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا مان لیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر کیا کیا تھا ان لوگوں نے کہ جو اپنے وہ ربائے، ربائز جو ہوتے ہیں، جو ان کے اسکالرز ہوتے ہیں، جو ان کے علماء ہوتے ہیں، علماء کو کیا بنا دیا تھا؟ حلال اور حرام طے کرنے کا حق دے دیا تھا، اگر کسی کو ہم حلال اور حرام طے کرنے کا حق دے دیں، کوئی ہمارے لیے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہاں بھائی یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا کہ وہ کسی چیز کو حرام یا حلال کر سکے، یہ حق صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے کہ وہ کس چیز کو حرام کر دے ہمارے لیے اور کس چیز کو حلال کر دے۔
اس میں کسی بھی بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن اگر ہم کسی کو وہ اس چیز کا چارج دے دیں، جس طرح سے یہودی علماء جو تھے وہ یہی کیا کرتے تھے، اپنے پاس سے کسی بھی چیز کو حرام کر دیتے تھے، ان کی پوری رعایا، ان کے پورے جو ماننے والے ہوتے تھے فالوورز، سب اسی چیز کو حلال سمجھتے تھے، جس کو وہ حرام کر دیں تو اس کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ یہ تو ایک بات کیسی ہو گئی کہ اپنا خدا بنا لینا، اپنا رب بنا لینے والی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہلی تو کہ عبادت کسی کی بھی نہیں ہوگی سوائے اللہ کے، پہلی بات یہ ہم سب میں کامن ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے اوپر بھی رکھ کے اس آیت کو سوچیں، صرف یہود و نصارہ کو نہیں۔ ان کے لا نہیں نون، ہم ابدا عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، غلامی کریں گے، اللہ سوائے اللہ، اللہ کی، ولا نشرکا، اور کیا، وہ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، اور یا اینڈ کا ترجمہ ہوگا وہ، اور لا پھر سے آ رہا ہے، یہ والا ہی لا ہے، یہ لا کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں، ناٹ، ٹھیک ہے، نہیں یا ناٹ، و اور لا نہیں، نشرکا جیسے نعبودہ آیا تھا ویسے ہی نشرکا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نون، نون کا مطلب کیا ہے؟ وی، ہم، یہ بھی کیا ہے؟ مضارع ہے، یعنی امپرفیکٹ ٹینس ہے، تو یتان کا نون ہے، نون کا مطلب ہو جائے گا ہم، جیسے نعبدو میں ہم تھا ویسے نشرکو میں ہم ہے، بچا کیا؟ روٹ لیٹر سین، را، کاف، شرک، شرک یعنی ایسوسیشن، تو شرک، شرک کا ترجمہ شرک ہی ہوگا، و اور لا نہیں نون، ہم شرکا شرک کریں گے، نہیں ہم ایسوسیٹ کریں گے، نہیں ہم کیا کریں گے؟ شرک کریں گے، بی ہی، بی اور ہی دو ورڈ ہیں، بی پلس ہی، بی حرف جر ہے، حرف جر پرپوزیشن ہے، اور ہی کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، بی مطلب و اور لا نہیں نون، ہم شرکا شرک کریں گے، بھی ہی ساتھ، بی کا مطلب ساتھ، ود، اور ہی مطلب اس کے ساتھ مطلب ود ہم، ٹھیک ہے۔ ہی کا ترجمہ ہو جائے گا ہم، اور بی کا ترجمہ ہو جائے گا ود ہم، یعنی اللہ ہی کی جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جا رہی ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پہلے تو ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے، دوسری بات اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کا کوئی پارٹنر ایسوسیٹ نہیں کریں گے، یعنی وہ عبادت کے لائق ہے، وہی خدا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا پارٹنر، کوئی اس کا دوسرا ایسوسیٹ، کوئی دوسرا ہیلپر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا کرائٹیریا، پہلا عبادت صرف اللہ کی ہوگی، دوسرا اس کے ساتھ کسی کا شرک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ اور لا نہیں نون، ہم شرکا شرک کریں گے، بھی ہی اس کے ساتھ، الٹا ترجمہ کریں گے کیونکہ بی حرف جر ہے، ہی کا ترجمہ بعد میں کریں گے، شیئن، شیئن، اب شیئن دیکھیں اس میں کچھ بھی کا ترجمہ آ جاتا ہے، شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر، شیئن، شین یا حمزہ، تو شیئن مطلب کچھ بھی، اینی تھنگ، اینی تھنگ، کسی چیز کو بھی، کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، یعنی نہ ہی بندوں کو، نہ ہی انسانوں کو، نہ ہی بے جان چیزوں کو، نہ ہی بچڑے کو، نہ ہی کسی ایسی چیز کو جو آئیڈل ہے، کسی بھی چیز کو ہم اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو، اینیمیٹ ہو چاہے ان اینیمیٹ ہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اور لا نہیں نون، ہم شرکا شرک کریں گے، بھی اس کے ساتھ، شیئن کچھ بھی، کچھ بھی شرک نہیں کریں گے، کسی چیز کو بھی شریک نہیں کریں گے، اینی تھنگ، ولا یتخذ بعدنا، و اور اینڈ کا ترجمہ ہوگا کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، واو یعنی اور، لا پھر سے آ رہا ہے، لا کا مطلب ہوگا نہیں، ناٹ، ٹھیک ہے، اور نہیں، یتخذ بعدنا، یا یتخذ، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟
जस्ट अ मोमेंट। जी, इसके रूट लेटर है यत्ता खिजा के हमजा व जाल। अखज करना यानी लेना या टू टेक, बनाना। ठीक है, बनाना, लेना, हासिल करना, ये सब तर्जुमे होते हैं इसके। अखज करना, बनाना, लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अखजा अखज करेगा, व और ला नहीं, या वो अखजा अखज करेंगे, बादुना बादन। अभी हमने आपको पहले भी बताया था, बादुकुम लिबाद ऐसे वर्ड आया था। तो जब दो बाद बाद आ जाएं तो पहले बात को एक का तर्जुमा करेंगे, दूसरे बात को दूसरे का तर्जुमा करेंगे। ठीक है, अभी हम उसको क्लियर करते हैं। पहले इसको अखजा को देख लें। व और ला नहीं, या वो अखजा अखज करेंगे, बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे, नहीं, वी विल नॉट टेक। ठीक है, हम नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? अखजा मतलब बनाना। बादुना, बादुना, बादन, दो वर्ड आ रहे हैं। बाज को पहले हम तर्जुमा करते हैं, बा आइन दाल इसके रूट लेटर हैं। बा आइन द्वाद, सॉरी नॉट दाल, बा आइन द्वाद, बादा। बाज का मतलब होता है बाज, उर्दू में आप उसको बाज भी कहते हैं। ठीक है, सम का तर्जुमा हो जाएगा इंग्लिश में सम। ठीक है, सम, बाज, या फिर पहले बाज का तर्जुमा करेंगे एक, एक। ठीक है, पहले बाज का तर्जुमा क्या हो जाएगा? एक, और दूसरे बाज का तर्जुमा हो जाएगा दूसरे। व और ला नहीं, या वो अखजा अखज करेंगे और नहीं बनाएंगे, बादुना हम में से बाज। ये ना क्या है? अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है, मुत्तसिल, जमीर मुत्तसिल, अटैच प्रोनाउन। ना मतलब हमारा, हमारे। ऑफ अस। ठीक है, सम ऑफ अस, इस तरीके का तर्जुमा हो जाएगा। अस का तर्जुमा होगा, हमारे का तर्जुमा होगा सम ऑफ अस। व और ला नहीं, या वो अखजा अखज करेंगे, बनाएंगे, बाज हम में से बाज, बाजन बाज को, हम में से सम ऑफ अस टू अदर्स। यहाँ पर अदर्स का तर्जुमा होगा, दूसरे बाज में अदर्स या दूसरे का तर्जुमा होगा। तो अब इसको किस तरीके से आप तर्जुमा कर सकते हैं? देखिए, एक तर्जुमा तो ये होगा कि ना बाद बादन, इस तरीके से एक तर्जुमा हो जाएगा कि हमारे बाज बाज को, हमारे बाज बाज को। दूसरा तर्जुमा क्या होगा? हम एक दूसरे को। ठीक है, हम एक दूसरे को, या हम में से बाज बाज को। ठीक है, इस तरीके का भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद रहता एक दूसरे, तो बाज को बाज ही तर्जुमा करें। हम बाज बाज को क्या नहीं बनाएंगे? खुदा नहीं बनाएंगे, रब नहीं बनाएंगे। तो पहले ना, हम बाज बाज को क्या नहीं बनाएंगे? अरबाबन। देखें, दोबारा से देखें, वह और ला नहीं, अखजा अखज करेंगे, बनाएंगे, ना हम हमारे, बाजुना हमारे बाज बाज को, हमारे बाज बाज को, अरबाबन। या फिर आप यूं कहेंगे कि हम एक दूसरे को, हम एक दूसरे को। तर्जुमा यहीं से शुरू करना है आपको, हमसे शुरू करना है, फिर इसकी तरफ जाना है, फिर इसकी तरफ आना है। हम एक दूसरे को क्या नहीं बनाएंगे? अरबाब। हम एक दूसरे को, इस तरीके से। या हम में से बाज बाज को क्या नहीं बनाना है? अरबाब। अरबाब रब का प्लूरल है, रो ब, र ब ब रूट लेटर हम पढ़ चुके हैं। रो ब ब, रब का मतलब होता है कि जिसको हलाल और हराम डिसाइड करने का क्या हो? हक हो। तो यहाँ पर रब का तर्जुमा रब, मुख्तलिफ रब, डिफरेंट रब। ठीक है, लॉर्ड्स, लॉर्ड्स।
رب نہیں بنائیں گے۔ تو کیا پہلے کنڈیشن آئی کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم کیا کریں گے، شرک کریں گے کچھ بھی اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی بھی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ تیسری بات، ہم میں سے بعض بعض کو یا ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو یہ اختیار نہیں دیں گے جو اللہ کا اختیار ہے، کیونکہ اگر ہم نے کسی اور کو بنا لیا تو یہ ایک شرک کی ایک شکل ہو گئی نا۔ تو ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ من دون اللہ، من ارباب کے روٹ لیٹر ہے، رب کا پلورل ہے یہ ارباب، رب یعنی ایک رب، ایک خدا، اور ارباب یعنی بہت سارے خدا، بہت سارے رب۔ من، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، حرف جر پریپوزیشن، من کا ترجمہ ہوگا سے، فرام، ٹھیک ہے، سے یا فرام، کس میں سے، دون اللہ، دونی کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، ایکسپٹ، ٹھیک ہے، ایکسپٹ، بسائڈ، بسائڈ کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، بسائڈ، سوائے، ٹھیک ہے، اور اللہ مطلب اللہ، اللہ کے روٹ لیٹر ہے حمزہ، لام، ہا، الہ، ٹھیک ہے، اللہ، سوا، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا سے مطلب اللہ کے سوائے، اللہ کے علاوہ، یہ تینوں من دون اللہ ہی، یہ ورڈ ایک ساتھ ہی آتا ہے اکثر، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، ایکسپٹ اللہ، ٹھیک ہے، بسائڈ اللہ۔ وہ، اور لا نہیں، یا اخذ، اخذ کریں گے، بنائیں گے نہ ہمارے بعض نہ بعض، ہمارے بعض بعض کو، ہم ایک دوسرے کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمِينَ، یہ ہم اتنا بھی پڑھ چکے ہیں، پھر، اور ان دو ورڈ ہیں، اور ان، کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، پھر، سو، تو، دین، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پس، اور ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اگر، اف، ٹھیک ہے، پھر اگر، دین اف، تو دین اف یا پھر اگر کا ترجمہ کریں گے ہم، پھر اگر، دین اف، ان، ٹھیک ہے، پھر اگر، دین اف، تولو، اب تولو کیا ہے، پاسٹ ٹینس ہے، یہ یتان کا تا نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ورڈ لگا ہوا ہے اس میں، پاسٹ ٹین یعنی ماضی ہے، تولو کا واو الف پلورل کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، جمع کو، اور اس کے روٹ لیٹر ہیں واو، لام، یا ولی، ٹھیک ہے، ولی کے تین ترجمے ہم نے بتائے تھے آپ کو، عہدہ، ولایت، کسی پوسٹ کا ملنا، یا پھر منہ کا موڑ لینا، منہ موڑ لینا، یا پھر دوست ہونا، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ منہ موڑنے کی بات ہو رہی ہے، منہ موڑنا، پھر جانا، منہ موڑنا یا پھر جانا، پھر جانا، پھر، ان اگر، واو الف، وہ سب، تولا پھر گئے، ان سب نے منہ موڑ لیا، ان سب نے اعراض کر لیا، ان سب نے کیا کیا، دے ٹرن بیک، ٹرن بیک، تولو کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے، اعتراض کرنا، منہ پھیر لینا، پھر اگر وہ سب پھر گئے، پھر گئے یا منہ موڑ لیا، یا دے ٹرن بیک، ٹھیک ہے، پھر، ان اگر، واو الف، وہ سب، تولا کا تا جو ہے وہ الگ سے آپ ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مضارع نہیں ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس میں شروع کے تا کا الگ سے آپ ترجمہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اگر وہ سب پھر گئے، فقولو، فقولو یہ بھی کمانڈ ہے، حکم ہے، لیکن دو ورڈز ہیں اس میں، اور قولو، اور قولو، کا مطلب پھر، دین، تو کا ترجمہ تو،
کولو، کولو ہے کمانڈ، حکم ہے، آرڈر ہے، حکم ہے، حکم امر ہے۔ تو پھر قولو، واو الف تم سب، واو الف پلورل کے لیے ہو گیا، جمع کے لیے واو الف یعنی تم سب، قاف واو لام قول اس کے روٹ لیٹر ہیں، جیسے کل ایک کے لیے ہوتا ہے اور قولو سب کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پر کل کس کے لیے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور قولو کس کے لیے ہے؟ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قولو تم سب کہو، کہہ دو، تم سب کہہ دو، قولو مطلب تم سب کہہ دو، کل مطلب آپ کہہ دیجئے، ایک ایک شخص کے لیے کل، اور بہت سارے ہیں تو سوری، بہت سارے ہیں تو قولو، ٹھیک ہے۔ پھر قولو واو الف تم سب قولو کہہ دو، پھر واو الف تم سب قولو کہہ دو، کیا کہہ دو؟ اشہدو، الف کے نیچے اگر الگ سے پڑھیں گے تو آپ الف کے نیچے زیر آئے گا، اشہدو، واو الف یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کمانڈ ہے، حکم ہے، آرڈر ہے، امپیریٹو ہے، حکم امر ہے۔ اشہدو شین ہا دال اس کے روٹ لیٹر ہیں، واو الف پلورل کے لیے ہے، شہدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، ٹو بیئر وٹنس، کسی چیز کی گواہی دینا یا وٹنس بننا، ٹھیک ہے، گواہ بننا۔ تو یہاں پر چونکہ یہ حکم ہے تو کیا ہوگا؟ گواہ بن جاؤ یا گواہ رہو، ٹھیک ہے، گواہ رہو، بیئر وٹنس۔ یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ واو الف تم سب، یو آل بیئر وٹنس، گواہ رہو، یعنی گواہی دے دینا اللہ کے سامنے جا کے، گواہ رہو اس بات کے، ہم نے تمہارے سامنے اس چیز کو کیا کیا ہے؟ اقرار کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس بات کے تم گواہ رہو، تم کفر پر جمے ہو، جمے رہو، ہم تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور تم اس بات کے گواہ ہو جاؤ کہ ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ تو پھر قولو تم سب کہو، اشہدو واو الف تم سب، شہدہ گواہ رہو، بی انا، بی انا کو تین حصے میں ڈیوائڈ کریں گے، بی، بی پلس انا پلس نا۔ اب آپ کہیں گے یہاں تو تین نون دکھائی نہیں دے رہے، تین نون کہاں سے آ گئے؟ تو عربی میں شد کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ نون، ٹھیک ہے، یعنی اس میں تین بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بی مطلب کے، یہاں پر کے کا ترجمہ ہوگا دیٹ، دیٹ کا ترجمہ ہو جائے گا، بی حرف جر ہے۔ انا مطلب کے یا بے شک، بے شک کا ترجمہ یا کیونکہ دو دو بار کے نہیں ہو سکتا نا، تو ہم بے شک کا ترجمہ، کیونکہ ہمارے پاس انا کے دو ترجمے ہیں نا، ایک بے شک ہے اور ایک کے ہے، بے شک انڈیڈ، اور نہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، نہ مطلب ہم، وی، تو تین ورڈ بن گئے، کہ بے شک ہم، بی مطلب کے، انا مطلب بے شک، نون نہ مطلب ہم، کہ بے شک ہم، ٹھیک ہے، دیٹ انڈیڈ وی، سوری انڈیڈ وی، کہ بے شک ہم، بی انا نا، ٹھیک ہے، کہ بے شک ہم، دیٹ انڈیڈ وی، کیا کہ بے شک ہم کیا کس بات کے گواہ رہنا؟ مسلمونا، اونا آ رہا ہے تو اونا، اینا، واو الف کس کے لیے آتا ہے؟ پلورل کے لیے، جمع کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو یہ اونا پلورل سب کے لیے آئے گا۔ میم کا ترجمہ ہے والے، والا، میم کا ترجمہ ہوتا ہے والا، لیکن میم اونا کے ساتھ مل کے کیا ہو گیا؟ والے، پلورل بن گیا نا، تو والے ہو گیا، والے، کیا والے؟ سلامہ، روٹ لیٹر بچے، سین لام میم، سلامہ اسلام سے ہے، اسلام قبول کرنے والے یعنی مسلمان ہیں، سلامہ مطلب اسلام، ٹھیک ہے، اسلام قبول کرنے والے یعنی مسلمان، سمپل آپ ترجمہ مسلمان ہی کریں گے اس کا، ہم یہ صرف آپ کو ایکسپلین کر رہے تھے توڑ توڑ کے کہ کیا ورڈ ہے وہ۔
مسلم مطلب اسلام قبول کرنے والا، مومن مطلب ایمان لانے والا، مفسد مطلب ہم نے ورڈ پڑھا تھا مفسدینا، فساد کرنے والا، اللہ لا یحب المفسدین، تو اللہ فساد کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا، ٹھیک ہے۔ بی کے انا بے شک نہ ہم مسلمون مسلمان ہیں، اس بات کی کیا کرو تم گواہ رہو، تمہیں نہیں ایکسپٹ کرنا اسلام تو نہ کرو، لیکن اس بات کے گواہ رہو کہ ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ کل اب کہہ دیجئے یا اے اہل والو، الکتاب کتاب والو، اے اہل کتاب یا اے کتاب والو، تعالو تا تم واولے سب علو آ جاؤ، کم آؤ، الا طرف کلمتن ایک کلمے کی طرف، ایک بات کی طرف اور ایک ورڈ کی طرف، سوا ان برابر ہے، بینا درمیان نہ ہمارے درمیان، و اور بینا درمیان کم تمہارے درمیان، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اب کیا بات کامن ہے، ان لا، ان لا کہ نہیں ہم نون ہم ابدا عبادت کریں گے، الا سوائے اللہ اللہ کی، و اور لا نہیں نون ہم شرک شرک کریں گے، بھی اس کے ساتھ، حرف جر ہے اس لیے الٹا پڑ رہا ہے، اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ، شیئن کچھ بھی، ہم اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کریں گے، کسی چیز کو بھی شریک نہیں کریں گے، وہ اور لا نہیں یا اخذ کریں گے، بنائیں گے، بعدنا ہمارے بعض کو، یا ہم ایک دوسرے کو اربابن رب، خدا، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا سے یا اللہ کے سوا یا اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو خدا نہیں رب نہیں بنائیں گے۔ پھر ان اگر والفو سب تولا پھر گئے، پھر اگر وہ سب منہ موڑ لیتے ہیں، پھر اگر وہ سب پھر جاتے ہیں، جن کو تم حق کی طرف بلا رہے ہو، جس کو تم برابری کی طرف بلا رہے ہو، ان اہل کتاب کو، تو قولو تم سب قول کہہ دو، تم سب کہہ دو، اشہدو تم سب گواہ رہو، بی انا بی کے انا بے شک نہ ہم مسلمون مسلمان ہیں، تم جو کرتے ہو کرو، ہم تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، یہ تم ان کو گواہ بنا دو اس بات پر۔ دوبارہ سے دیکھیے اس آیت کو، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے کتاب والو، تم سب آؤ ایک کلمے ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، کہ نہیں ہم عبادت کریں گے سوائے اللہ کی، اور نہ ہی ہم شرک کریں گے اس کے ساتھ کچھ بھی، کسی چیز کو بھی، اور نہ ہی بنائیں گے ہمارے بعض کو، ہم ایک دوسرے کو رب، اللہ کے سوا سے یا اللہ کے علاوہ۔ پھر اگر وہ سب پھر جائیں تو تم سب کہہ دو کہ تم سب گواہ رہو، بھی انا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ ہم روانی پڑھتے ہیں، غور سے دیکھیں، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے اے کتاب والو، اے اہل کتاب، تم سب آؤ ایک کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، کہ نہیں ہم عبادت کریں گے سوائے اللہ کی، اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں گے، شرک کریں گے اس کے ساتھ کچھ بھی، کوئی چیز بھی، اور نہ ہی بنائیں گے ہم ایک دوسرے کو رب، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ۔ پھر اگر وہ سب پھر جائیں، جن کو تم بلا رہے ہو اہل کتاب کو، پھر اگر وہ سب پھر جائیں تو تم سب کہہ دو کہ تم سب گواہ رہو کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ نے یہاں پر سیدھی تین چیزوں کی کو بیس بنا دیا، 3 پوائنٹ فارمولا ہے کسی بھی مطلب اللہ رب العزت کی عبادت کا، یہ 3 پوائنٹ فارمولا ہے۔ وہ کیا، کہ ایک تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اس کے ساتھ کسی کے شریک نہیں ہوگا، تیسری بات اس کے علاوہ کوئی تمہارے لیے حلال حرام کا ڈیسیجن نہیں لے سکتا، یعنی کوئی تمہارا رب نہیں ہے اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہوں گی تبھی تم اللہ کی خالص عبادت کر رہے ہو، ادروائز نہیں۔ اگر ہم نے اپنے دل کو یا اپنے کسی بڑے کو یا اپنے کسی کو بھی، ہم نے اس کو اختیار یہ دے دیا اس بات کا کہ وہ ہماری زندگی کے حلال اور حرام کو ڈیسائیڈ کرے اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر ہم نے اس کو اپنا رب بنا لیا۔ پھر ہم نے اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا شروع کر دیا،
تو وہ کیا کر دیا، ہم نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک بھی نہیں ہونا ہے، شرک جلی، شرک خفی، چھپا ہوا، کھلا ہوا، کسی بھی قسم کا شرک اللہ کے ذات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، تو چاہے کسی چیز کا ہو یا چاہے کسی انسان کا ہو، یا اپنے دل میں ایک دنیا کی محبت بھی، ایک مال کی محبت کا بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، یعنی نہ اپنے اولاد کی محبت کا، نہ اپنے والدین کی محبت کا، نہ اپنے بیوی یا شوہر کی محبت کا، یعنی کہ ہم اللہ کے حکم کو ان کے حکم کے پیچھے ڈال دیں، تو یہ کیا ہو گیا، شرک ہو گیا۔ اللہ کا حکم سب سے بالا تر ہوگا، اللہ کے رسول کا حکم سب سے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو اہل کتاب کو اگر تم کو بلانا ہے، اگر تم ان کو دعوت کا کام کرتے ہو تو ان کو بتاؤ کہ بھائی تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور پھر تم کسی اور کو حلال حرام کا اختیار نہ دو، کسی کو اپنا رب نہ بناؤ، ان تمام باتوں کے اوپر سب اکٹھے ہو جاؤ۔ پھر اگر جو پھرنا چاہے، جو منہ موڑنا چاہے، تو وہ اس کی اپنی مرضی، تم کیا کرو، تم گواہی دے دو اور ان کو گواہ بنا دو کہ تم کیا ہو، مسلمان ہو، یعنی تم نے ان تینوں چیز کو فالو کیا، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی آیت؟ آپ کہہ دیجئے اے کتاب والو تم سب آؤ ایک کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، کہ نہیں ہم عبادت کریں گے سوائے اللہ کی، اور نہ ہی ہم شریک کریں گے، شرک کریں گے اس کے ساتھ کچھ بھی، اور نہ ہی بنائیں گے ہم ایک دوسرے کو رب اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر اگر وہ سب پھر جائیں تو ان سے کہہ دو، تو تو تم سب کہہ دو کہ تم سب گواہ رہو کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور چھوٹی سی آیت کر دیتے ہیں انشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ یا اہل الکتاب سیم ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یا حرف ندا ہے، حرف ندا یعنی ووکیٹو پارٹیکل ہے، ووکیٹو پارٹیکل، حرف ندا، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، او، ٹھیک ہے۔ اہل کا مطلب ابھی ہم نے آپ کو بتایا ریلیٹیوز بھی ہوتا ہے، خاندان والے بھی ہوتا ہے، اور صرف والے بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر والے کا ترجمہ کریں گے تو کتاب والے، الکتاب کتابہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور الخاص کے لیے آتا ہے جس کا ترجمہ انگلش میں دا ہوتا ہے، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، اور ال کیا کرتا ہے، کسی بھی کامن چیز کو پراپر، نکیرہ کو معرفہ، اور کامن کو پراپر، اور عام کو خاص بنا دیتا ہے۔ اے اہل کتاب، اے کتاب والو، لیما، اب لیما جو ہے نا پہلی مرتبہ آ رہا ہے، لیما کو ڈائریکٹلی بھی آپ وائی یا کیوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کو کیسے کریں گے۔ لی اور ماں، لی اور ماں، لی کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہی ہے، حرف جر لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، فور، ٹھیک ہے، اور ماں کا ترجمہ ہوتا ہے کیا نہیں جو، یہاں پہ واٹ کا ترجمہ، کیا کا ترجمہ، کیا لیے، آپ ویسا کبھی کہتے ہیں کیا کے لیے، آپ کہتے ہیں نا کس لیے، ٹھیک ہے، کس لیے مطلب کیوں، کس لیے گئے تھے، کیوں گئے تھے، آپ یوں سوال کریں گے نا، تو کیا لیما کا ترجمہ دونوں ملا کے کیا ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے، وائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو ملا دیتے ہیں لی اور ماں کو، تو وائی کا ترجمہ آ جاتا ہے، کیوں کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ لی مطلب لیے اور ماں مطلب کیا، کیا کے لیے مطلب کس لیے، کس لیے مطلب کیوں، ٹھیک ہے، وائی۔ تو لیما اگر آپ کو ڈائریکٹ یاد رہتا ہے ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں یاد رہتا تو آپ ٹکڑے کر کے بھی اس کا ترجمہ اگر کریں گے تو لی کا مطلب لیے اور ماں کا مطلب کیا، کیا کے لیے مطلب کس کے لیے یعنی کیوں، ٹھیک ہے۔ یا اے اہل، اہل کتاب، کتاب، اے کتاب والو، یا اہل کتاب، اے کتاب والو، لیما، کیوں، لیما مطلب کیوں، تو ہاتھ جونا، یہ ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو ہاتھ جونا، اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں پہلے، یہ کیا ہے، مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، تو یتان کا تا ہے، ٹھیک ہے، یتان کے تا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، وہ اور تم، لیکن ہمیں پتہ ہے یہاں پر اونا آ رہا ہے،
اونا کس کے لیے آتا ہے؟ پلورل میل کے لیے. تو اگر یہ میل کے لیے ہے تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم. وہ نہیں ہوگا، وہ کیونکہ فیمیل کا ترجمہ ہے. تو یتان کا تا جو ہوتا ہے دو ترجمے رکھتا ہے، وہ یا تم. لیکن میل والا ترجمہ ہم تم لیں گے کیونکہ اونا اینڈ میں آ رہا ہے. تو تم سب کا ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تا تم واو نون سب، تم سب، تم اور سب. اب بچا کیا؟ بیچ میں روٹ لیٹر بچ گیا. ہ جیم جیم. ہ جیم جیم مطلب حجت. حجت مطلب آرگیومنٹ، یعنی بحث و مباحثہ. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو ورڈ کو ٹکڑے کر دیا. تا تم اونا سب حاجہ حجت کرتے ہو. کیوں تم سب حجت کرتے ہو؟ یا اے اہل والو الکتاب کتاب والو، اے کتاب والو، اے اہل کتاب. لما کیوں؟ تا تم واؤ سب حاجہ حجت کرتے ہو. فی ابراہیم. فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. فی کا مطلب میں، ان، ان یا میں. ٹھیک ہے. میں کا ترجمہ ہوگا کس میں؟ بارے میں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ سینٹینس پراپر بنائیں گے انشاءاللہ. میں مطلب میں. کس میں؟ ابراہیمہ. ابراہیم مطلب ابراہیم. ابراہیم میں یعنی ابراہیم کے بارے میں. کنسرننگ ابراہیم. ٹھیک ہے. تو ابراہیم کو ہم اس کا روٹ لیٹر نہیں نکالیں گے کیونکہ یہ نام ہے. ٹھیک ہے. یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو. لما کیوں؟ کیا کے لیے، کس لیے یا کیوں؟ تا تم واؤ سب حاجہ حجت کرتے ہو، بحث کرتے ہو. فی ابراہیم، ابراہیم میں یا ابراہیم کے بارے میں. وما انزلت. و اور یا اینڈ کا ترجمہ آئے گا، کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے. و اور ما انزلت تورات. اب دیکھیں ماں جو آ رہا ہے، ماں کے ترجمے کیا ہوتے ہیں؟ کیا نہیں جو. کیا نہیں جو. واٹ اینڈ ناٹ. ہے نا. لیکن یہاں پر ہم آگے اگر آیت میں دیکھیں تو اللہ آ رہا ہے. تو اگر اللہ آتا ہے تو ماں کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے. ماں کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ناٹ، نہیں. اللہ کی وجہ سے ماں کا ترجمہ نہیں میں چلا جاتا ہے. اللہ کا ماں کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں، ناٹ. و اور ماں نہیں. انزلت. انزلت یہ ورڈ ہم نے پڑھا تھا انزلہ، اور یہ انزلت آ رہا ہے. تو یہ انزلت ہی نہیں ہے ایکچولی میں، انزلت ہے یہ، تاکہ اوپر سکون ہے. اور ہم آپ کو یہ ریزن بھی بتا چکے ہیں اس کا. پہلے تو ہم اس کو روٹ لیٹر نکالتے ہیں. نون ز لام. نزلہ نازل ہونا، نیچے اترنا، ٹو ریویل. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ دیکھیں انزلہ سے بنا ہے. انزلہ مطلب اس نے نازل کیا، اس نے اتارا. لیکن یہ چونکہ انزلہ آ رہا ہے، انزلہ کیا ہو گیا؟ پیش اور زیر کے ساتھ، پاسٹ ٹینس، ماضی. اور ماضی جب پیش اور زیر کے ساتھ آتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ مجہول، پیسو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انزلہ اگر اس نے نازل کیا ہے تو انزلہ مطلب کیا ہوگا؟ اسے نازل کیا گیا. ٹھیک ہے. نازل کیا گیا. انزلہ نازل یا اتارا گیا. اتارا گیا، نازل کیا گیا. پیسو ہو گیا نا، مجہول ہو گیا. پیسو، پاسٹ پیسو، ماضی مجہول. ٹھیک ہے. پیش اور زبر جب آتا ہے ماضی میں، سوری پیش اور زیر، دمہ اور کسرہ جب آتا ہے تو یہ ماضی مجہول کہلاتا ہے، پاسٹ پیسو. ٹھیک ہے. اور ماں نہیں، اللہ کی وجہ سے ماں نہیں میں چلا گیا. انزلہ نازل کیا گیا. اور تا آ رہا ہے. اب یہ تا جو ہے نا، یہ ایکچولی میں ورڈ تھا انزلت. ہم نے آپ کو بتایا تھا اگر میل کے لیے آتا ہے تو
صرف وہ یہاں پر ورڈ ختم ہو جاتا انزلہ، اور فیمیل کے لیے آتا ہے تو تا کے اوپر سکون آ جاتا ہے فیمیل کے لیے، جیسے قولا آیا تھا اس میل کے لیے اور قالت آ گیا تھا فیمیل کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح انزلہ، انزلہ آ جائے گا میل کے لیے اور انزلت آ جائے گا فیمیل کے لیے، لیکن یہاں پر تا کے اوپر تو سکون ہی نہیں دکھائی دے رہا، یہاں پر تو زیر دکھائی دے رہا ہے۔ تو اگر یہ سکون کی بجائے زیر دکھائی دے رہا ہے تو یہ پڑھنے کا رول ہے، یہ ریڈنگ کا رول ہے، تلاوت کا رول ہے۔ تلاوت کا کیا قاعدہ ہے کہ جب دو سکون ایک ساتھ آ جائیں، یا سکون کے بعد شد آ گئی نا، یہاں پر شد کا مطلب بھی سکون اور وہ ہوتا ہے حرکت، تو دو، اب آپ اس کو ملا کے اگر جب بھی تشدید آتی ہے کسی بھی ورڈ پہ تو آپ کو پچھلے ورڈ سے ملا کے پڑھنا پڑتا ہے، یا سکون آتا ہے تب بھی آپ کو پچھلے ورڈ سے ملا کے پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر یہاں پہ بھی سکون ہوگا اور یہاں تشدید یا سکون ہوگا تو آپ پڑھیں گے کیسے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تو جب دو سکون ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو ایک سکون کو آپ زیر میں کنورٹ کر کے ریڈ کر لیتے ہیں، پڑھنے میں آپ کو کیا ہو جاتی ہے؟ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اصل میں گرامر کے طور پر، یعنی جو قواعد کے رول کے حساب سے تا کے اوپر سکون ہے، تا کے اوپر جزم ہے، لیکن پڑھنے کے رول کے حساب سے تا کے نیچے زیر ہے۔ تو ابھی ہم چونکہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم اس کے زیر کو نہیں بلکہ سکون کو دھیان میں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو آتے آتے آ جائیں گی، یہ اس میں کوئی یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ جب آپ اتنی مرتبہ دیکھیں گے وہ ساری چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی، ٹھیک ہے؟ وہ اور ماں نہیں انزلت نازل کی گئی، اب کون نازل کی گئی؟ یہاں کون فیمیل ہے؟ فیمیل کون ہے عورت؟ التورات، تورات جو کتاب ہے وہ فیمیل ہے، تورات جو دیکھیں گولتا پینڈ ہو رہا ہے، اسی لیے یہ کیا ہو گئی؟ فیمیل ہو گئی، فیمیل ہے یہ بک۔ وہ اور ماں نہیں انزلت نازل کی گئی، اتاری گئی، التورات، تورات، ٹھیک ہے؟ تورات مطلب جو بک موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو تورات کو آپ تورات ہی کہیں گے۔ ہم اردو میں توریت کہتے ہیں لیکن یہ اصل ورڈ ہے تورات، ناٹ توریت۔ والانجیل، و اور اینڈ کا لفظ آ جائے گا، و اور الانجیل، انجیل کا ہم ترجمہ بھی انجیل ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ بائبل کو انجیل کہتے ہیں، گوسپل اور انجیل، تو تورات اور انجیل، تورا بھی آپ اس کو کہتے ہیں۔ و اور ماں نہیں انزلت نازل کی گئی، التورات، تورات، و اور الانجیل، انجیل، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل، الا، کتنی مرتبہ آ گیا نا یہ ورڈ الا، سوائے، سوائے، ایکسپٹ، تیسری مرتبہ آ رہا ہے یہ ورڈ الا، سوائے، ایکسپٹ، من بعدہ، من حرف جر، پریپوزیشن، من مطلب سے، فرام اردو میں سے اور انگلش میں فرام، سے کس کے بعد سے؟ بعد ہی، بعد مطلب بعد، بعد کا مطلب ہوتا ہے اردو میں بھی بعد، آفٹر، آفٹر ہی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، ہی مطلب اس کے بعد مطلب یہ ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ہی کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا رہی ہے، اس کے بعد سے یعنی ان کے آنے کے بعد تورات اور انجیل نازل ہوئی ہے، اور تم حجتیں کر رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصارہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تورات انجیل نازل ہی بعد میں ہوئی ہے۔ بعد میں کیسے نازل ہوئی آپ سب کو پتا ہے کیسے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے یہ نسلیں نکلی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تو بعد میں آئے ہیں نا، یہ ابراہیم علیہ السلام تو کب کے چلے گئے تھے، ان کے بعد یہ تورات اور انجیل نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ تورات اور انجیل جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام سوری، ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہودی کہتے ہیں وہ یہودی تھے، نصارہ کہتے ہیں وہ کرسچن تھے، تو وہ لوگ اپنا الگ جھگڑا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ الگ حجتیں کر رہے ہیں، الگ بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم تھے ان کے دور میں نہ تورات نازل ہوئی، نہ انجیل نازل ہوئی، نہ موسیٰ علیہ السلام آئے، نہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو کہاں سے تم نے ان کو یہودی اور نصارہ بنا دیا؟ کہاں سے ان کو وہ لوگ کہتے تھے یہ تورات کو فالو کرتے تھے، وہ کہتے ہیں وہ انجیل کو فالو کرتے تھے، تو اپنی اپنی کیا کر رہے ہیں؟ بحث کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم
کے بعد یہ سب کچھ نازل ہوا، تو وہ کیسے تم ان کے بارے میں بحث کر رہے ہو کہ وہ تورات کے فالوور تھے یا انجیل کے فالوور تھے، تورات کو مانتے تھے یا انجیل کو مانتے تھے؟ آگے ہم آیت میں پڑھیں گے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی تھے، کچھ کہہ رہے ہیں وہ عیسائی تھے، جو جس کا من ہو رہا ہے، جو اپنا مذہب ہے وہ ان کے اوپر لگا دے رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے، مطلب ان کا سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے، ہر کوئی دعویٰ یہ کر رہا ہے ابراہیم ہمارے ہیں، یعنی یہودی یہ دعویٰ کرتے کہ وہ یہودی ہیں، وہ ہمارے ہیں، عیسائی یہ دعویٰ کرتے کہ وہ عیسائی ہیں، وہ ہمارے ہیں، مسلمان کہہ رہے کہ وہ مسلمان تھے وہ ہمارے ہیں، اور جو مشرکان مکہ تھے وہ کہتے تھے وہ ہمارے، کیونکہ وہ وہیں پہ ان کی نسلیں شروع ہوئی تھی۔ عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو مکہ میں ہی چھوڑا تھا نا، تو پھر ان سے ہی پوری نسلیں چلی تھی آگے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بنا لیا۔ تو ہر کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم ہمارے، ابراہیم ہمارے، ابراہیم ہمارے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کو کیا کر رہے ہیں، کلیریفائی کر رہے ہیں۔ افلا تعقلون، افلا، افلا، تین ورڈ ہیں۔ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یس اور نو کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریٹوریکل کوشچنس کے لیے ہوتا ہے، جب آپ کو جواب ہاں یا نہیں میں چاہیے ہوتا ہے تو یا حل کا ترجمہ آتا ہے، اور حل، اور حل، کیا، پھر، دین، لا نہیں، ناٹ، کیا پھر نہیں، دین وائی ڈونٹ، ٹھیک ہے، داخلون، ٹھیک ہے، وائی، یہاں پر وائی کا ترجمہ لے لیں گے، دین کا ترجمہ یہاں پر فا کا ہو گیا، اور ناٹ، دین وائی ناٹ، پھر کیوں نہیں، تاقلون، پھر کیا پھر نہیں تم سب عقل، سوری اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں جیسے تو حاجونا تھا ویسے تاقلونا، بالکل سیم، کیا کرنا ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے، تا اونا، بچا کیا بیچ میں، روٹ لیٹر، عین، قاف، لام، عقل، ٹھیک ہے، تا یتان کا تا ہے تو تا کا ترجمہ ہو جائے گا تم، کیونکہ اونا آ رہا ہے، اونا میل پلورل ہے، جمع کے لیے، تم سب، یو آل، کیا ہے، عقل، عقل مطلب عقل، اردو میں بھی عقل کا ورڈ ہوتا ہے، انٹلیکٹ، انٹلیکٹ، ٹھیک ہے، عقل ہاں عقل رکھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کریں کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے، تمہارے پاس عقل نہیں ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں نا بچوں کو عقل نہیں ہے کیا، اتنی سی بات کی بھی عقل نہیں ہے کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر چکے تو کیسے وہ یہودی اور نصارہ یا تورات یا انجیل کے فالوور ہوں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ کتنا کلیئر کانسیپٹ ہے، کتنی واضح بات ہے، کتنی کلیئر بات ہے، پھر کیسے تم اس بات میں بحث کر رہے ہو؟ افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم سب عقل رکھتے، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ تو دین وائی ڈونٹ یو یوز یور انٹلیکٹ، اپنا عقل کا استعمال کرو تو سمجھ آ جائے گی بات، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ کیا پھر لا نہیں تا تم واؤن سب عقل، عقل رکھتے، کیا تم سب عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یا اے اہل والو الکتاب، کتاب والو، اے کتاب والو، لما کیوں، تا تم واؤن سب حاجہ حجت کرتے ہو، تم سب حجت کرتے ہو، فی میں ابراہیم، ابراہیم میں یا ابراہیم کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، وہ اور ماں نہیں انزلت، ماں اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو جائے گا، وہ اور ماں نہیں انزلت نازل کی گئی، التورات تورات، وہ اور الانجیل انجیل، اللہ سوائے من سے بعد بعد ہی اس کے بعد سے، یعنی ان کے آنے کے بعد نازل کی گئی تورات اور انجیل۔ کیا پھر لا نہیں تا تم وانو سب عقل، عقل رکھتے، کیا پھر تم سب عقل نہیں رکھتے؟ دوبارہ سے دیکھیں، یا اے اہل والو الکتاب، کتاب والو، لما کیوں، تحاجونا تم سب حجت کرتے ہو، فی میں ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وہ اور ماں نہیں انزلت نازل کی گئی، التورات اتاری گئی تورات، وہ اور انجیل انجیل، اللہ سوائے من سے بعد ہی اس کے بعد سے، ان کے بعد یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور کیا پھر لا نہیں تا تم وانو سب عقل، عقل رکھتے، کیا پھر نہیں تم سب عقل رکھتے؟ ہم روانی پڑھتے ہیں، دیکھیں، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، کیوں تم سب حجت کرتے ہو، بحث کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں،
الٹا پڑھ رہے ہیں کیونکہ حرف جر فی ہے، ابراہیم کو پہلے پڑھ لیں گے۔ اے کتاب والو کیوں تم سب حجت کرتے ہو، بحث کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل سوائے ان کے بعد سے، ان کے جانے کے بعد نازل کی گئی، کیا پھر نہیں تم سب عقل کا استعمال کرتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے۔ اب وہ انشاءاللہ کیا تھے وہ ہم آگے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم دونوں آیتوں کو ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں، دین ول وائنڈ اپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، یا اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، تعالو تا تم واو الف سب علو، آؤ الا طرف کلمتن ایک کلمہ ایک بات کی طرف، سواءن برابر ہے، درمیان، بینا درمیان، نہ ہمارے درمیان، و اور بینا درمیان، کم تمہارے درمیان، ان لا کے نہیں، نون ہم عبدا عبادت کریں گے، اللہ سوائے اللہ اللہ کی، و اور لا نہیں، نون ہم شرکا شرک کریں گے، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو بھی، کچھ بھی، و اور لا نہیں، اخذا اخذ کریں گے، بنائیں گے ہمارے بعض کو، ہمارے ہم ایک دوسرے کو، اربابن رب، من سے دونی علاوہ، اللہ اللہ کے سوا سے، اللہ کے علاوہ سے یعنی اللہ کے علاوہ، پھر ان اگر واولف وہ سب تولا پھر گئے، پھر اگر وہ سب پھر جاتے ہیں، پھر واولف تم سب قولو کہہ دو، اشہدو تم سب گواہ رہو، واولف تم سب شہادہ گواہ دو، گواہی دو، گواہ رہو، بھی کہ انا بے شک نہ ہم مسلمون مسلمان ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے کتاب والو، تم سب آؤ ایک کلمے کی طرف، ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، کہ نہیں ہم سب عبادت کریں گے سوائے اللہ کی، اور نہ ہی ہم شرک کریں گے اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی، اور نہ ہی بنائیں گے ہم ایک دوسرے کو رب اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، پھر اگر وہ سب پھر جائیں تو تم سب کہہ دو کہ تم سب گواہ رہو کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں۔ آیہ نمبر 65، یا اہل الکتاب، یا اے اہل کتاب، کتاب، اے کتاب والو، اے اہل کتاب یا اے کتاب والو، لیما کیا، لیے ماں کیا، کیا لیے یعنی کس لیے یعنی کیوں، اے اہل کتاب کیوں، تا تم واؤن سب حاجہ حجت کرتے ہو، بحث کرتے ہو، فی میں یا بارے میں، ابراہیم کے بارے میں، و اور ماں نہیں، اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو جائے گا، اور نہیں انزلت یہ پیسو ہے، نازل کی گئی، التورات تورات، و اور الانجیل انجیل، اللہ سوائے، من سے بعدی بعد ہی اس کے بعد سے، ابراہیم کے بعد سے، کیا، پھر لا نہیں، تا تم واؤن سب عقلا عقل رکھتے، کیا پھر نہیں تم سب عقل رکھتے، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، کیوں تم سب حجت یا بحث کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل سوائے ان کے بعد سے، یعنی ان کے جانے کے بعد سے نازل کی گئی، پھر نہیں تم سب عقل کا استعمال کرتے، کیا تم سب عقل نہیں رکھتے؟ الحمدللہ یہ ہماری دو آیتیں مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔